غضنفر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے اس میں جو سیز فائر ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ابھی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے اور مودی صاحب کو ابھی بھی بہت سے جو ہے ملک کے اندر ہی بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن کا ان کو سامنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ سچویشن جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ میں آپ سے بارہا عرض کیا اور یہ بڑے کنوکشن سے میں کہوں گا کہ ہم کسی بھی طریقہ کار سے، کسی بھی سوچ سے، یہ جو پریزنٹ گینگ آف 5 کی جو ایک کلسٹر ہے انڈیا کے اندر، جو سارے سائیکوپیتھ ہیں اور مذہبی جنونی ہیں، ان کی ہم کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتے، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ چانکیا کا ایک اصول ہے کہ جی اپنا وہ دکھاؤ، سامنے سے ہاتھ ملاؤ اور پیچھے سے چھرا گھومو، یہ اس چیز پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود اب اپنی جو تیاری ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کو گیئر اپ رکھنا ہے۔ اب جہاں تک بات کی آپ نے انڈیا کے اندر، تو انڈیا کے اندر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو بی جے پی کے یہ جو دہشت گردی نما لیڈرشپ ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، سیز فائر معاہدہ کیوں کیا۔ اور بی جے پی کے ایک لیڈر نے جو صوفیہ قریشی کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، جو انڈین آرمی کی ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ بھی آپ کے نظر سے گزری ہوگی۔ اب ایک اور نیا اسکینڈل بی بی سی کی ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ جو رفیل کی ڈیل ہوئی تھی اس کے اندر کتنا آپ نے اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ کتنے انہوں نے کرپٹ، تو یہ بھی ایک مودی کے خلاف جو ہے بھی کانگریس نے اس چیز کو بڑا اٹھا تھا کہ رفیل کی ڈیل میں جو کرپشن ہوئی اور جو کک بیکس ہوئی ہیں وہ ساری کک بیکس جو ہیں وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو دہشت گرد ٹرین کرتے ہیں اس کی طرف وہ چیز جو ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ تو ابھی کوشش یہ ہو رہی ہے، جیسے بہت ساری کوارٹر سے بھی یہ آیا اور انڈین گورنمنٹ پہ یہ پریشر ہے کہ آپ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو ختم کریں، نل کریں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی تیاری ہر سیگمنٹ میں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو چاہے وہ ملٹری ہو، اس میں پوری رکھنی ہے اور اس کے اوپر لے کے آگے چلنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کل ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے مختلف آسپیکٹس پہ بات ہوگی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جن چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا وہ بیسیکلی ملٹری انگیجمنٹ کے حساب سے چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اگر کشمیر کا ایشو آئے گا تو وہ کشمیر کا 375 اور 35A کے حساب سے، کیونکہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا، وہ تو ایک سیپریٹ ڈسکشن اس کے اوپر ہونی ہے۔ اب اس کے اندر اس تمام چیزوں کا فائدہ، اس تمام چیزوں کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو کشمیر جو ایک بیک برنر پہ جاتا نظر آ رہا تھا یا چلا گیا، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑھ گئی۔ اور کل آپ نے ریوٹرز کی رپورٹ اگر پڑھی ہو، جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ جی انڈیا ڈپلومیٹک ایمبیشنز ٹیسٹڈ ایز ٹرمپ pushes سولوشن آن کشمیر۔ پھر ایک اے پی پی کی بھی خبر تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ میڈیشن آفرز رینیوڈ فوکس آن کشمیر۔ تو یہ اب انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کشمیر کے اوپر کوئی فورم بنانے کی یا کوئی چیز، کیونکہ ایک دم تو کشمیر کا مسئلہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، یہ ہم سوچ لیں کہ کوئی ڈی جی ایم میٹنگ ہوگی یا آگے کوئی نیوٹرل وینیو پہ آپ کی بات چیت ہوگی تو وہ ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس وقت جو بات چیت میں جا رہے ہیں وہ وی آر گوئنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، کیونکہ دنیا میں اخلاق کے اوپر کوئی فارن پالیسی تیاری نہیں۔ دیر از نو morality in foreign policy and there is no morality in negotiation. If you go from point of strength اور آپ کے پاس یا تو economic muscles یا political muscles یا آپ کے پاس military muscles ہے یا آپ کی ریلیونس دنیا کے ساتھ کسی ایشوز پہ بنتی ہے اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کسی ایشوز پہ بنتی ہے، تو وہاں پہ وہ چیز ہوتی ہے جو فوکس ہوتی ہے اور جس کے اوپر بات چیت آگے جاری رہتی ہے۔